اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. وقال اللہ سبحانہ وتعالی ایضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خوران محترم، ظاہر ہے کہ آج کی یہ کنکلوڈنگ مجلس ہے. 3 مجلسوں پر مشتمل یہ سلسلہ آج مکمل ہو جائے گا، اور اختتام مجلس پر مولا کائنات کا چونکہ تابوت شبیہ تابوت اس نے برآمد ہونا ہے، لہٰذا اختتام مجلس پر امکان نہیں ہوگا کہ ہم دعا کر سکیں. لہٰذا ابتدائی میں دعا مانگتے ہیں کہ مالک اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک جنہوں نے اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جنہوں نے شرکت کی ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عزاداری عزاداروں اور رضاخانوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ کے سامنے مسلسل سورہ برات کی اس آیت کو میں نے پیش کیا کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مال کو بھی. کس چیز کے عوض؟ کہ بأن لهم الجنہ، جنت کے عوض. اب اس کے بعد تقاضا کیا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جب وقت آ جائے تو وہ میدان میں قتال کریں گے. ویقتلون ویقتلون، اور جب قتال کریں گے تو کبھی قتل ہو جائیں گے، کبھی ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور کبھی یہ قتل کر دیں گے. تو غازی ہونا یا شہید ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں کل اتنی سی بات ہے کہ وہ ثبات قدم کا مظاہرہ کرے، اور وہ بھی اس وقت کرے کہ جب اس کا موقع آ جائے. اگر پری میچیور کوئی کام کیا جائے گا تو وہ بھی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو خیانت سے تعبیر کیا جائے گا. یعنی یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. خاص طور پر میرے نوجوان دوست اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب پروردگار خریدار ہے تو اس نے خرید لیا اور مومنین نے بیچ دیا. جب مومن نے بیچ دیا تو اب جو اس کے پاس ہے وہ امانت کی حیثیت رکھتا ہے. کہ جب آپ کے پاس ایک مکان تھا، میں نے خرید لیا اور میں نے کہا کہ ابھی آپ رہیے، مجھے قبضہ فوراً نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس بطور امانت موجود ہے، تو آپ رہیے اس کے اندر، آپ وہاں پر اپنے اسٹے کو انجوائے کیجیے. لیکن جگہ چونکہ میری ہے، تو اگر کبھی میں آپ سے یہ کہوں کہ محرم آ رہا ہے یہاں پر ایک مجلس منعقد کر دیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب جگہ جب میرے تصرف میں ہے تو آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں. آپ کے تصرف میں ضرور ہے مگر امانتاً ہے، جگہ میری ہے. تو جگہ جب میری ہے تو میری مرضی کے مطابق اس کو آپ نے یوز کرنا ہے.
جہاں میرا کوئی حکم نہ ہو تو آپ اپنے معاملات کے اندر مختار ہیں۔ بالکل یہی بات کہ جب زندگی فروغ کر دی تو زندگی کل کی کل پروردگار عالم کی امانت ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے۔ مال جب اس نے خرید لیا تو ہے ہمارے پاس، مگر یہ امانت ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اب اس کے بعد آپ غور فرمائیے کہ اگر خداوند متعال انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نماز پڑھو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بیع کے تقاضے کے مطابق پروردگار کا مطالبہ ہے کہ زندگی تو تم مجھے بیچ چکے، اب تو میں اس زندگی میں تم سے مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے ہیں، تم استعمال کرو، تصرف کرو، انجوائے کرو، لیکن یاد رکھو یہ کچھ موقع ہیں کہ جن کے لیے میں نے نماز تم پر فرض کر دی، تو اگر تم واقعاً بیچنے میں سنجیدہ تھے اور تصرف کو مباح رکھنا چاہتے ہو، غاصبانہ نہیں بنانا چاہتے، تو اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ میں کہوں نماز پڑھو تو تم کہو کہ یقیناً میں نماز پڑھوں گا۔ اگر ہم تم سے یہ مطالبہ کریں کہ میدان میں جا کر جنگ کرو تو تمہیں میدان میں جا کر جنگ کرنی ہے۔ اب اگر ایک شخص ہے وہ تصرف غاصبانہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انکار کر دے گا، وہ کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کرتا، اور ایک وہ شخص ہے جو کہے گا کہ نہیں، آمنا و صدقنا و سلمنا، ایمان لائے، تصدیق کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو حکم پروردگار آتا جائے گا، وہ اس کے مطابق عمل کرتا چلا جائے گا، یہ تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر اوور ڈوز ہو گیا اطاعت کا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اوور ڈوز ہو گیا اطاعت کا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ جس کی طرف کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ جو ہم نے کی۔ اگر اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا تھا تو اپنی مرضی لائے کیسے؟ آپ نے غور فرمایا کہ اگر پروردگار عالم نے زندگی دی تھی اس لیے کہ امانت سمجھتے ہوئے مرضی معبود کے مطابق اس میں تصرف کرو، تو خدا نے کہا کہ بھئی دن میں 5 نمازیں مجھے چاہیے، تو ہم نے کہا بالکل پڑھیں گے۔ مالک تو بتا دے کہ ان اوقات کے اندر پڑھنی ہے، تو پروردگار نے اوقات بتا دی، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ مالک یہ بتا دے کہ ہر نماز میں کتنی رکعت ہوگی، تو اس نے کہا 2 رکعت ہوگی، فجر کی، ظہر کی 4 ہوگی، عصر کی 4 ہوگی، مغرب کی 3 ہوگی، عشاء کی 4 ہوگی۔ اگر کسی کو تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں 5 نہیں، میں تو 7 پڑھوں گا، واجب سمجھ کر پڑھوں گا، ویسے آپ نافلہ جتنی پڑھیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب 5 نہیں، میں تو 7 پڑھوں گا، واجب سمجھ کر پڑھوں گا، یہ سمجھ کر پڑھوں گا کہ خدا نے 7 مانگی ہے، اب آپ غور فرمائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے وہ تقویٰ کا اوور ڈوز جو قطعاً مطلوب نہیں تھا۔ یا چلیے کوئی شخص یہ کہے کہ جناب علی میں 7 نہیں پڑھتا، 5 ہی پڑھتا ہوں، مگر رکعتوں کا کیا ہے؟ خدا نے فجر میں 2 رکعت مانگی تھی تو میں 3 پڑھوں گا، مغرب کی 3 مانگی تھی میں 4 پڑھوں گا، بڑھا ہی تو رہا ہوں، کم تو نہیں کر رہا، میں اس میں اضافہ ہی تو کر رہا ہوں، کم تو نہیں کر رہا۔ مگر آپ غور فرمائیے یہ اضافہ اس کی مرضی کے مطابق ہے یا اس کی مرضی کی مخالفت میں ہے؟ غور فرمایا۔ ایک اور شخص ہے وہ کہے کہ نہیں فجر پڑھوں گا، 2 رکعت ہی پڑھوں گا، مگر ہر رکعت میں یہ 2 سجدوں کا کیا ہے؟ اگر تیسرا سجدہ بڑھا دوں تو اسے فرق کیا پڑتا ہے؟ اب آپ غور فرمائیے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر واقعاً برمحل ہوگا۔ اگر میں چند دقیقے صرف کر کے آپ کے سامنے ابلیس کا وہ مکالمہ عرض کر دوں کہ جو خدا سے اس نے کیا تھا، کہ جب خدا نے یہ کہا کہ ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کہ مالک آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا۔ تفصیل پوری آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائے گی، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، کتنے مقامات پر پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا، تو آپ کو وہ تفصیلات تو وہاں ملے گی۔ مگر ایک اس کے اندر فٹ نوٹ کہ جو حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے روایت معصومین کی روشنی میں ڈالا کہ اگر آپ وہاں پر اس مکالمے کو پورا سننا چاہیں تو گفتگو یوں آگے بڑھتی ہے کہ خدا پوچھتا ہے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہ مالک یہ آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا، مگر تو مجھے اجازت دے۔ پھر اس کے بعد اس پوری کائنات، وسیع و عریض کائنات میں کوئی گوشہ، کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر اپنی پیشانی کو رکھ کر اپنے عابد ہونے اور تیرے معبود ہونے کا اعلان نہ کر دوں۔ تو خدا نے اس پر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، خدا نے اس کی پیٹھ نہیں تھپتھپائی کہ واقعاً بندہ تو یہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایک سجدے کی بات کی تھی تو اس نے اتنے سجدے آفر کر دیے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کر، اور وہ کہتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہتا، تجھے سجدہ کروں گا، اور ایک کے بدلے 100، 1000، لاکھ، کروڑ، اربوں اور کھربوں سجدے کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آدم کے سامنے سجدے ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو پروردگار عالم نے جواب یہ دیا، اے ابلیس جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے۔ عبادت اپنی مرضی کو امپوز کرنے کا نام نہیں ہے،
عبادت مرضی پروردگار کے سامنے سرنڈر اور سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب آپ غور کیجئے، یہی معاملہ کہ جو پروردگار عالم نے رات کو مانگا ہے وہ کیا ہے؟ کہ نماز شب پڑھو، نافلہ پڑھو، مستحب ہے تو فرادہ پڑھو، جماعت کے ساتھ مت پڑھو۔ اب اگر آپ مثال کے طور پہ خواہ مخواہ کا ایک برڈن لینا چاہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا، سیدھی سی بات ہے کہ انصاف سے مجھے بتائیے کہ میدان قیامت ہوگا اور اعلان ہوگا کہ رسول نے جو عمل کیا ہے ویسا عمل کرنے والے رسول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ عنوان تو بہت مناسب اور بڑا عمدہ تراش لیا، لیکن اگر غور فرمائیے کہ بھئی ایک عمل ہے، میں اس عمل کا نام جان بوجھ کے نہیں لینا چاہ رہا، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس عمل کے بارے میں کہا جائے کہ بھئی یہ عمل کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ دائیں طرف آ جائیں، اور جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا وہ بائیں طرف آ جائیں، تو کوئی مجھے بتائیے کہ رسول کس طرف جائیں گے؟ اس طرف جائیں گے کہ جنہوں نے اس عمل کو انجام دیا، یا اس طرف جائیں گے کہ جنہوں نے اس عمل کو انجام نہیں دیا؟ تو جب پیغمبر اس طرف ہوں گے کہ جنہوں نے اس عمل کو انجام نہیں دیا، تو پھر اس عمل کا ترک کرنا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یعنی میں حیران ہوں کہ بعض اخباروں کے اندر میں نے اس کے لیے گناہ کی تعبیر کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا کہ جنہوں نے کہا اس کا نہ کرنا گناہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ یہ کون سا فرض کفایہ ہے جو رسول کے زمانے میں کسی نے کرنا ضروری نہ سمجھا؟ یہ بہرحال ایک سوال تو ہے، میں کسی کے اوپر امپوز تو نہیں کرنا چاہ رہا، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو بہتر سمجھتا ہے، وہ اپنے حساب سے عمل کرے، لیکن انصاف سے مجھے بتائیے برادران عزیز کہ وہ کام جو رسول کے زمانے میں ہوا ہی نہیں ہے، تو یا تو یہ ہم مانیں کہ یہ ختم نبوت کا دعویٰ غلط تھا، اور اگر نبوت ختم ہو چکی ہے تو یہ کون سی تازہ وحی ہے کہ جس کا نزول بعد میں ہو رہا ہے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا تھا؟ کیا عبادت کا یہ مطلب تھا کہ اپنی مرضی کو امپوز کیا جائے، یا عبادت کا مطلب یہ تھا کہ مرضی معبود جو بزبان مصطفیٰ ہم تک پہنچے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے؟ اگر اس کا تقاضا یہ تھا تو پھر پیغمبر اکرم نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اب یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر ایک انسان آگے بڑھ جائے اور یہ کہے کہ جناب ماہ رمضان میں ہم نے روزہ رکھا اور پروردگار عالم نے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تو اب تقویٰ ہمارے اندر اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک مہینے میں سحری نہیں ہو رہی تو عید کے دن بھی ہم روزہ رکھیں، آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقویٰ کا وہ اوور ڈوز کہ جو بد ہضمی کا اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ ہضم نہیں ہو سکا کہ جو پروردگار عالم چاہ رہا تھا۔ پروردگار عالم یہ چاہ رہا تھا کہ تقویٰ کے بعد تمہارے اندر ہوئے تسلیم پیدا ہو، کہ تم اس کے بعد خدا کی مرضی کے مطابق جس خدا کے کہنے پر پورا مہینہ روزہ رکھا، اس خدا کے کہنے پر آج روزہ نہ رکھو، اس خدا کے کہنے پر آج روزہ نہ رکھو۔ اگر عید ہونا ثابت ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ کسی کے لیے عید ہی ثابت نہ ہو ایک الگ بحث ہے، تو فقہی ایک پیچیدگی ہے نا، لیکن اگر عید ثابت ہو جائے کہ پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ یہ کیا کہ سال میں ایک ہی مرتبہ حج ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں بھرتا تو ہم 2 مرتبہ حج کریں، تو یہ آپ کے دل کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ کے دل کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، خریدار وہ ہے وہ خرید چکا، اور جب وہ خرید چکا تو پھر اس کے بعد اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرنا یہ جسٹیفائی کرے گا زندہ رہنے کو، ورنہ یہ زندہ رہنا خود تصرف غاصبانہ کہلائے گا۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے؟ اب میں اس کے حوالے سے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ پوری جان کی بات کی ہے پروردگار نے، مال کی بات کی ہے، مال کی تو اہمیت ہے اس کی وجہ سے، ورنہ نفس کے اندر نفس کی ساری ایکٹیویٹیز انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر ایک انسان وقت سے پہلے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے صبح 10 بجے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا دے، کہ یہ بھی نہیں چاہیے۔ پروردگار عالم انسان کی جان کو اس طرح سے استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، ہلاک ہو جائے اور سمجھے کہ میں شہید ہو گیا، یہ پروردگار نہیں چاہتا۔
دیکھیے برادران عزیز، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم تو طالب علم کی حیثیت سے ان کے اشعار سے استفادہ کرتے ہی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ اختلاف کا بھی حق ہوتا ہے۔ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اس شعر سے اختلاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ شعر ہے: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دوسرا مصرع تو بالکل ٹھیک، نہ مال غنیمت مقصود ہے، غنیمت، غنیم کا مال، مال غنیمت کا یہ مقصد تھوڑی تھا، نہ کشور کشائی، توسیع پسندی کہ یہ علاقہ قبضے میں لے لو، وہ علاقہ قبضے میں لے لو کا یہ بھی مقصد نہیں تھا، نہ یہ مقصد تھا نہ وہ مقصد تھا۔ مگر پہلے مصرعے میں کیا کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ مومن کا مطلوب کیا ہے، مومن کا مقصود کیا ہے؟ شہادت۔ اگر شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن تو بس لڑتے رہیے، پھر یہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ جنگ کا موقع ہے یا نہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام انسان کو واریر نیچر بنانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام انسان کو واریر نیچر نہیں بنانا چاہتا، مطیع بنانا چاہتا ہے، عبد بنانا چاہتا ہے، عابد بنانا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے۔ اس تقوی کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا کیا ہے عبدیت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمارا مقصود یہ ہے کہ تم تلوار نیام میں رکھ لو تو اصرار مت کرو، اور اگر ہم تم سے یہ چاہیں کہ تلوار کھینچ کر میدان میں آ جاؤ تو فرار مت کرو۔ ہم چاہیں کہ تلوار نیام میں ہو، صلح حدیبیہ، تو بھی تمہیں ایمان میں شک نہیں ہونا چاہیے، رسالت میں شک نہیں ہونا چاہیے، اس موقع پر بھی تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم تم سے یہ مطالبہ کریں کہ جاؤ میدان کے اندر جنگ کرو، تو اس موقع پر بھی تمہاری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ جب پلٹ کر واپس آؤ تو سردار لشکر کو بزدل بتا رہا ہو، لشکر سردار کو بزدل بتا رہا ہو۔ نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے۔ ہم جو تم سے تقاضا کرتے ہیں وہ اتنا سا ہے کہ مرضی پروردگار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جاؤ۔ تمہاری جان بہت قیمتی ہے، خریدار خدا ہے۔ جب خدا نے تمہاری جان کو خریدا ہے تو تمہاری جان قیمتی ہے، اور اس قیمتی جان کو ضائع کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ اگر پہلی تقریر آپ کے ذہن میں تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، تبذیر، اور تبذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مال کو ضائع کرنا۔ آپ یہ کہیں کہ یہ مال میں نے کمایا، حلال سے کمایا، بے شک اس میں جتنے مالی واجبات تھے وہ بھی ادا کر دیے، بے شک۔ اب تو اس نوٹ کے لیے مجھے آپ حق دیجئے کہ میں اگر چاہوں تو ماچس کی تیلی کو سلگاؤں اور اس کو جلاؤں، اب تو یہ میرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیت کا مصداق نہیں بننا چاہتے۔ یہ میرا ہے کا مطلب کیا تھا؟ خدا خرید چکا، خدا خرید چکا۔ اب اس کے بعد اس جملے کا کوئی مطلب نہیں میرا کچھ نہیں ہے، میرے پاس ہے امانتاً۔ تو جب مال ضائع کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے تو جان بھی ضائع کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ موقع دیکھا جائے گا۔ اب آئیے آیت کو سنیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کے اندر وہ پہلی آیت کون سی ہے کہ جس میں قتال کا حکم دیا گیا، جنگ کا حکم دیا گیا؟ دیکھیں یہ تو طے ہے نا کہ پیغمبر اکرم کی زندگی ہجرت سے پہلے جو مکی زندگی اور ہجرت کے بعد جو مدنی زندگی، تو پیغمبر اکرم مکی زندگی میں قتال تو نہیں کر رہے تھے، یعنی یہ لفظ جہاد چونکہ وسعت رکھتا ہے لہذا میں لفظ قتال کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ جہاد ہر طرح کی جد و جہد کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس کا ایک شعبہ قتال بنتا ہے کہ جس میں میدان میں آ کر مقابلہ کرنا شامل ہے۔ قتال مقاتلہ، یعنی جس میں یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، یہ بھی تلوار کھینچ لے وہ بھی تلوار کھینچ لے، تو جد و جہد تو اس میں بھی ہے، کوشش تو اس میں بھی ہے، لہذا جہاد کا یہ ایک مصداق ہے۔ لیکن جہاد کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، قلمی جہاد بھی ہو سکتا ہے، لسانی جہاد بھی ہو سکتا ہے، بیان کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، تربیت کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان تو مسلسل کوشش تو کر ہی رہا ہے، ہر طرح کی کوشش جو صحیح ڈائریکشن میں ہو وہ جہاد میں شامل ہے، مگر قتال اس کا ایک شعبہ ہے۔ تو قرآن مجید نے قتال کے لفظ کو بھی استعمال کیا، مگر کیا مکی زندگی میں پیغمبر اکرم قتال کر رہے تھے؟ جواب جی نہیں۔ 13 برس پیغمبر اکرم مکی زندگی میں 13 برس گزار رہے ہیں،
اور ان 13 برسوں کے اندر پیغمبر اکرم نے قتال نہیں کیا۔ جناب یاسر کی شہادت، جناب عمار کے والد، ان کی شہادت وہاں پر ہوئی ہے، قتال نہیں کیا۔ جناب سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون، ان کی شہادت ہوئی ہے مکی زندگی میں، اور انتہائی بے رحمی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، مگر وہاں قتال شروع نہیں ہوا۔ جناب بلال حبشی، کیا کیا مظالم نہیں ہوئے، مگر قتال نہیں ہوا۔ خود پیغمبر اکرم پر کم مظالم ہوئے مگر وہاں پر قتال نہیں ہوا۔ آیت کیا ہے قرآن مجید کی؟ الم ترى الی الذین، سورہ نساء، الم ترى الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا ہے حبیب، آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جن سے یہ کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو؟ وہ باتیں بڑی بڑی کر رہے تھے کہ آپ ہمیں موقع نہیں دے رہے میدان میں جانے کا، آپ ہمیں موقع نہیں دے رہے قتال کرنے کا، یہ قرآن ہے، آپ ہمیں موقع نہیں دے رہے۔ ہم نے ان سے کہا کفوا ایدیکم، کفو روک لو، ایدیکم ید کی جمع ہے نا، اپنے ہاتھوں کو روک لو، نہیں جانا ہے میدان، اس وقت نہیں لڑنا، بلکہ کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ واجب نہیں ہوئے ایک دوسرے کی مالی مدد کرو، اقیموا الصلاۃ، اپنا تعلق خدا سے مضبوط کرو، آتوا الزکوٰۃ، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ یہ کام تو کرو جو کرنے والا ہے۔ قتال جب ہوگا تب ہوگا، ابھی نہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا۔ یہ علامہ سید علی نقی صاحب کا بہت خوبصورت استدلال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، تلوار نہیں چلانی ہے، تو سب صحیح ہو رہا تھا۔ 13 برسوں تک سب صحیح ہو رہا تھا، کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا، کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا۔ تو سب کہیں کہ کہاں سے صحیح ہو رہا تھا؟ یاسر قتل ہو گئے، سمیہ شہید ہو گئیں، بلال پر اتنے ظلم ہو گئے، صہیب پر اتنے مظالم ڈھا دیے گئے، خود پیغمبر اکرم پر اتنے مظالم ہوئے، صحیح کہاں سے ہو رہا تھا؟ کہا صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ کہا نہیں، تو تلوار تو نہیں کھینچی؟ کہا نہیں کھینچی۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کا نہ کھینچنا سب صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی کہ تلوار کا نہ کھینچنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سب صحیح ہو رہا تھا۔ تلوار نہ کھینچنا حکم پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا اعلان ہے۔ تو اگر 13 برس تک پیغمبر تلوار نہ کھینچے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ سب صحیح ہو رہا تھا، اور اگر 25 برس تک علی تلوار نہ کھینچے تو دلیل نہیں ہے کہ سب صحیح ہو رہا تھا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرم حکم پروردگار کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم نے تو یہی کرنا تھا، لیکن یہ ہے کہ کچھ افراد اس موقع پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں موقع دیجئے، پھر دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر اس کے بعد جب وہ وقت آ گیا کہ ان کے اوپر قتال کو لکھ دیا گیا کہ ناؤ از دا ٹائم، اب جاؤ میدان میں۔ لما کتبہ، یہ کتبہ وہی لفظ کتبہ علیکم الصیام، جب ان کے اوپر قتال کو لکھ دیا گیا کہ جاؤ میدان میں، یہ موقع ہے، میدان میں جا کر لڑنے کا یہ موقع ہے۔ اذا فریق منہم، تو سب نہیں مگر وہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے تھے ان میں کا ایک گروہ۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ ایک گروہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ اس وقت موجود تھا جس زندگی کو مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی زندگی میں اظہار اسلام کرنا مخلص ہونے کی دلیل نہیں ہے، مخلص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو میرٹ کے اوپر دیکھا جائے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وہ بڑی باتیں کرنے والے ان میں کا ایک گروہ، فریق منہم، ان میں کا ایک گروہ، یخشون الناس، وہ ایسے ڈر رہا تھا انسانوں سے کخشیت اللہ، کہ جیسے خدا کا خوف ہونا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے کہیں بڑھ کر کہ جو خدا کا خوف دل میں ہونا چاہیے اس سے زیادہ تو ان کو انسانوں کا خوف تھا۔ اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں نام لے لے کر بتلاؤں کہ کس کس نے کب کب خوف زدہ ہونے کا اظہار کیا، مگر آپ بدر سے لے کر خیبر تک یہ تمام نام تلاش کرتے جائیے، سیرت میں آپ کو کبرا نہیں ملے گا، لیکن کبرا قرآن سے لیجئے، صغرا کو سیرت میں تلاش کیجئے، منطقی نتیجہ
نتیجہ حاصل کرنا بہت مشکل نہیں ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ منطق کے استدلال میں یہ کبرا اور صغرا استعمال ہوتی ہیں اصطلاحات، انہی کو میں نے ریفر کیا ہے آپ کے سامنے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے، اس وقت کہا گیا رک جاؤ تو وہ کہہ رہے تھے جانے کا موقع دیجیے، جب کہا گیا جاؤ تو خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہوئے واپس آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع تلوار نکالنے کا بھی نہیں ہوتا، ہر موقع تلوار نیام میں رکھنے کا بھی نہیں ہوتا، موقع بہ موقع کیس ٹو کیس دیکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جناب پھر بتائیے کہ یہ قتال کب واجب ہوا؟ کہ مکی زندگی میں نہیں ہوا، پھر کہ مدنی زندگی میں، کہ مدنی زندگی میں کب ہوا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے اسی کے کانٹیکس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ کہ پہلی جنگ ہے بدر، اور اس بدر کی جنگ کے حوالے سے قرآن مجید کو آپ تلاش کریں تو آپ کو کئی سورے ایسے ملیں گے جن میں پروردگار عالم نے جنگ بدر کو ڈسکس کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ محمد میں، دوسرا سورہ سورہ بقرہ 47واں سورہ سورہ محمد، سورہ انفال 8واں سورہ اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا، اور سورہ حج 22واں سورہ سورہ حج، یہ واحد سورہ ہے جو فروع دین میں سے کسی کے عنوان پر آپ کو ملے گا قرآن مجید میں۔ نماز کا ذکر ملے گا قرآن میں، بہت ملے گا، مگر صلاۃ کے نام پر آپ کو پورا سورہ نہیں ملے گا۔ ذکر صوم ملے گا مگر سورۃ الصوم نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے مگر سورۃ الزکوٰۃ نہیں ہے۔ سورۃ الحج یہ فروع دین میں واحد ہے کہ جس نام پر پورا سورہ آپ کو مل جائے گا۔ سورۃ الحج میں پروردگار عالم نے اس آیت کو رکھا کہ جس کا مزاج، جس کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ قتال کے تعلق سے نازل ہونے والی یہ پہلی آیت ہے کہ جو قتال کے تعلق سے نازل ہوئی، جس میں مقاتلے کا کہا جا رہا ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ الفاظ کیا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن کا مطلب کیا ہے؟ اجازت دی گئی، اجازت دی جاتی ہے، اجازت دی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ اجازت نہیں تھی، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی، اب اجازت دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ممانعت تھی، اب جب اجازت دی جا رہی ہے تو وہ حکم وجوب کا بھی ہو سکتا ہے، استحباب کا بھی ہو سکتا ہے، اباحت کا بھی ہو سکتا ہے، یا واجب کر دیا گیا یا مستحب کر دیا گیا یا مباح کر دیا گیا۔ مزاج یہ ہے کہ واجب کر دیا گیا۔ اذن اجازت دی جاتی ہے، کن کو؟ للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے۔ یہ خود قتال نہیں کر رہے، غور کیجئے گا۔ اذن پیسو وائس، صیغہ مجہول، یقاتلون پیسو وائس، یقاتلون نہیں ہے۔ یقاتلون کا مطلب یہ قتال کر رہے ہیں، یقاتلون ان سے قتال کیا جا رہا ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ان پر ظلم کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ کتنی مرتبہ صیغہ مجہول کو پروردگار نے استعمال کیا؟ اذن کے لیے صیغہ مجہول، قتال کے لیے صیغہ مجہول، ظلم کے لیے صیغہ مجہول، اجازت دی جاتی ہے۔ یعنی اگر یوں پوچھو تو کوئی ہماری پالیسی نہیں تھی کہ لازمی طور پر قتال کرنا ہی کرنا ہے، مگر اگر سامنے والے کو ایگزسٹنس کے لیے تیار نہیں ہیں تو اب کب تک ان کو ہم روکیں گے؟ ایک موقع آئے گا کہ جہاں دفاع کے لیے اجازت دی جائے گی، دفاع کے لیے، آفنس کے لیے نہیں، ڈیفنس کے لیے ان کو اجازت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان سے قتال کیا جا رہا ہے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ان پر ظلم کیا گیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ ان سے قتال کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر جنگ کو امپوز کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر اکرم مکی زندگی گزار کر آ گئے مدینے میں، مدینہ منورہ میں تو انصار، ان کا نام ہی ہے انصار، نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ مگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی پیغمبر اکرم نے کوئی جنگی تیاری شروع نہیں کی
کہ بھئی کل مطمع نظر ہی یہ ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے. نہیں، پیغمبر اکرم آپ اگر دیکھیں تو ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کا حکم کیا ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ 2 مسجدوں کی تعمیر ہوئی ہے اس پیریڈ میں. 2 ہجری میں ہے جنگ بدر، پہلا سال اور دوسرا سال، دوسرے سال میں جنگ بدر. مگر اس پیریڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مسجد قباء پہلی مسجد اعلان اسلام کے بعد. خانہ کعبہ تو پہلے سے تھا، مسجد الحرام وہ تو پہلے سے تھی، مگر اعلان رسالت کے بعد جو پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد نبوی نہیں ہے، مسجد قباء ہے. مسجد قباء تعمیر ہوئی ہے ہجرت کے ساتھ ہی. جیسے ہی پیغمبر اکرم پہنچے قباء کی وادی، اس زمانے کے یثرب سے باہر بہت باہر، پیغمبر اکرم جب جانے لگے تو وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر کو پیغمبر اکرم نے عملی جامہ پہنایا. اور پھر اس کے بعد پہنچے یثرب میں، یثرب مدینہ کہلایا، مسجد بنائی، مسجد نبوی کہلائی. 2 مسجدیں بن گئیں. لوگوں کے سوشلائز ہونے کی جگہ بھی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے. پیغمبر اکرم دین بتانا چاہتے ہیں تو دین بتانے کی جگہ بھی ہے. حجرے تعمیر کیے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قوانین بتلائے جا رہے ہیں. یہود ہیں تو ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا جا رہا ہے. کیسے کو ایگزسٹ کیا جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے. ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود سے فوراً لڑائی شروع کر دیں. پیغمبر اکرم کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ جو آئے اسے لڑنا شروع کر دو. اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نہیں برادران عزیز، معافی چاہتا ہوں، یہ رسول اسلام کا اسلام نہیں ہے. طالبان کا اسلام تو ہو سکتا ہے، یہ رسول اسلام کا اسلام نہیں ہے کہ بس ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر ہماری بات مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پیغمبر اکرم تو مکی زندگی میں بھی یہ اعلان کر چکے تھے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ہم بیان کرنے کے مکلف ہیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. پھر اس کے بعد نہ ماننا چاہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والوں. یہ انکار کرنا خود دلیل ہے کہ پیغام پہنچا دیا گیا، پیغام پہنچا دیا گیا. تم نہ ماننا چاہو تو ہمارا اعلان سن لو کہ یہ ریڈ لائن ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں اس کی عبادت نہیں کروں گا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو پھر کیا کریں؟ قتال کریں، خون ریزی کریں، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں، ایک دوسرے کو حق کے حیات سے محروم کریں؟ نہیں، لکم دینکم ولی دین، تم رہو اپنے دین پر، ہم رہیں اپنے دین پر. پہنچیں گے بارگاہ خدا میں تو خود حساب کر لے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط. کہ تمہیں بھی بیان کی آزادی ہو، ہمیں بھی بیان کی آزادی. تم بھی جو سمجھے ہو تم بیان کرو، ہم جو سمجھے ہیں ہم بیان کریں. ہم بیان کے اوپر پابندی نہ لگائیں. تحریر و تقریر کی آزادی ہو، بیان کی آزادی ہو، شائستگی کے ساتھ بیان کی آزادی ہو، مگر پھر اس کے بعد لکم دینکم ولی دین. آ گئے بھائی ہم مدینہ، تم نہیں چاہتے تھے، تم نے ہمارے وجود کو برداشت نہیں کیا، ہم ہجرت کر کے آ گئے. اب آ گئے ہیں تو یہاں پر تو ہمیں رہنے دو. اب تو تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارا علاقہ ہم چھوڑ کر آ گئے. تمہاری ٹیریٹری سے، تمہارے زوم میں جس علاقے کو تم نے اپنا سمجھا تھا، ہم وہ چھوڑ کر آ گئے. تو اب آ گئے یہاں پر. اب یہاں پر ہم ہیں، ہمیں زندہ رہنے دو، ہمیں حق یاد دو. ہم لوگوں کے درمیان جو پیغام سمجھ رہے ہیں کہ خدا کا ہے اسے ہم بیان کر رہے ہیں، ہمیں بیان کرنے دو. مگر آپ غور فرمائیے، وہ لڑنے کے لیے وہاں پر بھی آ گئے. علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیارا تبصرہ کرتے ہیں. میں اپنے نوجوان دوستوں کو ان کی کتاب کی طرف ضرور متوجہ کروں گا، تاریخ اسلام. یہ پیغمبر اکرم کی سیرت پر ان کی کتاب، جس کا انگریزی ترجمہ ہے ہسٹری آف اسلام کے نام سے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا فوکس ہے پیغمبر اکرم کے غزوات پر، پیغمبر اکرم کا جہاد. آپ اس کے اندر دیکھیں گے حق تو ان کا بہت زیادہ ہے. دیکھیے پیغمبر اکرم کا حق تو بہت زیادہ ہے، جس کے لیے کل کائنات بنی ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ خلق نہ کرتا. تو حق تو ان کا بہت زیادہ ہے. وہ آفینڈ کریں تو حق ہے، مگر پیغمبر نے آفینڈ کیا نہیں ہے. جتنے جہاد پیغمبر اکرم کے ہیں، جتنے غزوات پیغمبر اکرم کے ہیں، وہ دفاعی نوعیت کے ہیں. جب جنگ مسلط کی گئی ہے تو پیغمبر اکرم دفاع کر رہے ہیں. یہ آیت آپ کے سامنے ہے. آپ تمام جنگوں کو دیکھ لیجئے، من جملہ بدر، احد، یہ ساری جنگیں، خندق، ان تمام جنگوں کو دیکھ لیجئے.
آپ کو ان تمام جنگوں کے اندر لڑنے والے کہاں آتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ جنگیں اگر مکہ کے نزدیک ہوئی ہیں تو سمجھیے کہ پیغمبر اکرم حملہ کرنے گئے تھے اور وہ دفاع کر رہے تھے، اور اگر یہ مدینہ کے نزدیک ہوئی ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، پیغمبر اکرم دفاع کر رہے تھے۔ بدر کہاں پر ہے آپ دیکھ لیجئے، آج کل تو گوگل میپ کے اندر آپ ناپ کے دیکھ سکتے ہیں، بدر کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے اور دیکھیے مکہ سے کتنا فاصلہ ہے، مدینہ سے کتنا فاصلہ ہے، احد کو دیکھیے مدینہ سے کتنا فاصلہ ہے، مکہ کہاں دور۔ یہی معاملہ خندق کا، یعنی وہ احباب کے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب زیارتوں کے لیے بھی ہم جاتے ہیں تو مکہ میں ہوتے ہوئے تو احد نہیں جاتے، مدینہ میں ہوتے ہوئے احد جاتے ہیں، مکہ میں ہوتے ہوئے خندق نہیں جاتے، مدینہ میں ہوتے ہوئے خندق جاتے ہیں۔ تو خندق کھودی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے حملہ آور ہیں، دوسری طرف دفاع کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے۔ غور فرمایا آپ نے۔ خیبر کا معاملہ جو علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ ہیں کہ پولیس ایکشن، اس لیے کہ یہ وہ افراد تھے جو یہیں سے گئے تھے، یہاں پر اس میثاق پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر جا کر پھر وہ سازشیں کر رہے تھے۔ اگر سازشیں نہ کرتے تو یہاں سے پری ایمپٹ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی، جس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا پولیس ایکشن۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے کہ پیغمبر اکرم مدینہ آ گئے، کیا پیغمبر اکرم کوئی جنگی تیاری کر رہے ہیں؟ پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ سب کو یاد ہے 313۔ یہ 313 افراد سامنے کتنے ہیں؟ ہزاروں۔ یہ ہزاروں سے لڑنے کے لیے 313 جا رہے ہیں، یہ جنگ کی تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ ان 313 میں سے کتنوں کے پاس تلوار ہے؟ کل 3 کے پاس۔ 313 میں سے کل 3 کے پاس تلوار ہیں، باقی 300 کے پاس کیا ہے؟ کوئی تلوار نہیں، کوئی تلوار نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو لگ جائے، کوئی کھجور کی ٹہنی سے لڑ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اور چیز آ گئی ایسے ہی کہ جس کو وہ ہتھیار بنا لے، ایک عارضی تلوار، تو اس سے وہ لڑ رہا ہے۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے یہ کوئی جنگ کی تیاری ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے کی ہے؟ آپ غور کیجئے گھوڑے کتنے ہیں؟ کل 2 گھوڑے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 3 تلواریں ہیں، 313 افراد ہیں، اور پھر ان کے ساتھ پیغمبر اکرم میدان میں جا رہے ہیں۔ 3 یا 13 تلواریں، 300 افراد کے پاس تلواریں نہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اس طریقے سے پیغمبر اکرم جا رہے ہیں۔ کون سی تیاری؟ پیغمبر اکرم ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ظاہری اسباب کے ماتحت کہ ٹھیک ہے، اگر معاملہ اسی پر موقوف ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں لڑنا چاہتے تو ہم یہاں پر اپنا جو دینی اور تبلیغی کام ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مگر جب انہوں نے مسلط کر دیا تو اب پھر حکم یہ ہے کہ اپنی تیاری پھر مکمل رکھو، مگر اس کے اندر دفاع کی خاطر، اصل مقصد دفاع۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب میدان کے اندر جانے کا موقع آیا ہے تو اس موقع پر پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھی کی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ 70 مقتولین کا پتہ ملتا ہے مشرکین میں سے، ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ 35 وہ ہیں کہ جن کو امیر المومنین نے خود تنہا قتل کیا، یعنی علامہ شبلی نعمانی جیسے مورخ نے بھی اپنی سیرت کے اندر لکھا کہ جنگ بدر کے ہیرو اگر کوئی تھے تو علی ابن ابی طالب تھے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ہیرو ہے اسی کا تذکرہ گم کر دیا گیا۔ میں نے بعض مجلسوں کے اندر اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، جو پرانے افراد ہیں حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کو انہوں نے کوٹ کیا تھا، تو میں نے ضروری سمجھا تھا کہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں۔ بزرگان تو یقیناً واقف ہے، اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ وہ ماہ مبارک رمضان میں تفسیری مجلسیں ان کی ہوا کرتی تھیں، اور پھر شہادت کے ایام میں وہ باقاعدہ مجلسیں بھی پڑھا کرتے تھے، نشتر پاک میں بھی مجلس پڑھا کرتے تھے۔ تو علامہ رشید ترابی کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس زمانے میں ایک میگزین، اخبار، ایڈیٹوریل پیجز وغیرہ نکالا کرتے تھے، رنگین کالمز کچھ، کہ جس میں بدر ایڈیشن انہوں نے نکالا، جیسے کہ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو بدر کی جنگ ہوئی تھی، تو جب انہوں نے وہ بدر کا ایڈیشن نکالا تو پوری جنگ بدر لکھی اور علی کا ذکر کہیں نہیں تھا، پوری جنگ بدر لکھ دی، مکہ میں کیا ہو رہا تھا، مدینہ میں کیا ہو رہا تھا، مدینہ سے کتنا فاصلہ تھا بدر کا، بدر ایک کنویں کا نام تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا اور وہاں پر مشرکین سے مقابلہ ہوا تھا، اور پھر یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، فرشتوں کا بھی ذکر آ گیا،
لڑائی کا بھی ذکر آ گیا، قاتلین کا بھی ذکر آ گیا، مقتولین کا بھی ذکر آ گیا، بس ذکر اگر نہیں آیا تو اسی کا نہیں آیا کہ جس کو علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ بدر کے ہیرو کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ تو علامہ رشید ترابی پھر ایسے موقعوں پر بہت زیادہ نظر بھی رکھتے تھے اور گرفت بھی کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے تقریر کی تو اس میں انہوں نے کیا خوبصورت ان کا انداز، تو انہوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ بھائی پوری بدر لکھ دی علی کے ذکر کے بغیر، انصاف سے بتاؤ سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو باقی بچا کیا؟ وہ کہنے لگے اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو پھر باقی بچا کیا؟ یعنی قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے سورہ یوسف کا، آپ شروع کریں کہ بھائی ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، کون سا کا 12واں کا نام کیوں نہیں بتا رہے؟ کہ نام تو نہیں لینا، 12واں سورہ پڑھ رہے ہیں، سورہ نام کا نام نہیں لیں گے۔ کہ کوئی تھا کہ جس نے خواب دیکھا، آیا وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، اس نے بیان کیا، بھائیوں کو پتہ چلا تو بھائیوں نے حسد کیا، ارے وہ جس نے خواب دیکھا تھا اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو آپ نے سب کچھ کر دیا، کنویں کا ذکر کیا، کنویں میں جس کو ڈالا گیا اس کا ذکر نہیں کیا، مصر کا ذکر کر دیا، بازار مصر کا ذکر کر دیا گیا، مگر کس کو بیچا گیا اس کا ذکر نہیں کیا، عزیز مصر کا ذکر کر دیا، عزیز مصر کس کو بنایا گیا اس کا ذکر نہیں کیا، بھائیوں کا شرمندہ ہونا بتا دیا مگر یہ نہ بتایا کہ وہ بھائی کون تھا کہ جس کے سامنے یہ شرمندہ ہوئے، اور پھر بالآخر کنعان سے لا کر یہاں آباد کریا، تو آباد ہونے والوں کا ذکر ہے، آباد کرنے والوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو انصاف سے بتاؤ کہ سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو باقی کیا بچا؟ کہ جس طرح سورہ یوسف سے یوسف کو نکال دو تو کچھ باقی نہیں بچتا، جنگ بدر سے علی کو نکال دو تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ مقتولین بدر میں کفار اور مشرکین کے جہنم واصل ہوئے، آدھوں کو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، 35، اور جو باقی 35 ہیں ان کے قتل میں فرشتوں نے آ کر مدد کی۔ اور کیا عجیب بات، یعنی پھر میں ایک دفعہ اپنے محسن کا ذکر کروں، جناب علامہ سید علی نقی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے فرشتوں کو نازل تو کر دیا، اور اسی لیے کہ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، یہ تو قرآن کے اندر ہے، تطمئن قلوبکم، تاکہ تمہارے دلوں کو ایک اطمینان ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو گیا، علی کے دل کو ملال ہو گیا کہ میرے ہوتے ہوئے گویا فرشتوں کو کیوں بھیجا گیا، کہ ید اللہ ہے، اس کے ہاتھوں نے وہی کام کیا کہ جو خدا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا، تو گویا کچھ ملال ہو گیا کہ میرے ہوتے ہوئے ضرورت کیا تھی۔ حالانکہ جن فرشتوں کو بھیجا گیا ان کے بھیجنے میں بھی یہ اہتمام کیا گیا کہ انہیں چہرہ علی کا دے کر بھیجا گیا۔ وہ آئے ہیں تو امیر المومنین کا چہرہ لے کر آئے، یعنی ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ جب جائیں تو بہادر کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، خدا نے ان کو علی کی نقاب، علی کا چہرہ عطا کیا کہ علی کا چہرہ لے کر میدان میں جاؤ۔ اسی لیے ملتا ہے کہ مشرکین جب باہر بھاگ رہے تھے تو اس موقع پر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے آج محمد کتنے علی لے کر آ گئے، آج محمد کتنے علی لے کر آ گئے۔ اس پر بھی علامہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اور بہت خوبصورت جملہ ہے کہ شجاعت حقیقی کو علی سے ایسا اختصاص ہو گیا کہ فرشتہ لباس مجاز پہنتا ہے تو علی ہی کی صورت کو اختیار کرتا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تب آپ نے غور کیا کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جنگ بدر، تو جنگ بدر کے اندر امیر المومنین اور ساتھ میں فرشتوں کی مدد۔ تو اب گویا پروردگار عالم نے سوچا کہ اب احد کے میدان میں جب موقع آئے گا تو ہم فرشتوں کو ابتدا میں تو نہیں بھیجیں گے، چاہے میدان کوئی بھی صورت اختیار کر لیں۔ لہٰذا اگلے ہی سال کے جب یہ لوگ آئے ہیں اور مقابلہ کرنے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ بنی ہوئی جنگ بگڑ گئی، اور پھر جب پیغمبر اکرم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ جملہ کہوں کہ حکم پیغمبر کے خلاف اپنے قیاس کو استعمال کیا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ وہاں سے سب کے سب اس درے سے آپ میں سے جو احباب
احد کی زیارتیں کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احد ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے جو بہت پھیلا ہوا، بڑی وسعت ہے اس کی، اور سلسلہ ایک ہے جس کی وجہ سے اس کو احد کہا جاتا ہے۔ اور کیا بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث بھی ہے کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ وہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کمال ہے، پہاڑ کے بارے میں پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس پہاڑ نے بھی بہت سوں کے راز منکشف کر دیے۔ تو پیغمبر اکرم وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، جنگ بنی ہوئی تھی اور فتح ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ میدان اس کی وہ کیفیت ہو گئی۔ مدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑی شخصیت ہے، برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم، دہلوی فیملی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے کئی علماء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، بہت سارے علماء گزرے ہیں اس فیملی کے اندر، اور انہوں نے اپنے نقطہ نظر کے اعتبار سے بڑی خدمت کی ہے۔ تو یہ مدارج النبوہ، اس میں انہوں نے فارسی میں کتاب ہے، غالباً اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب میدان جنگ کا معاملہ بالکل 180 ڈگری پر چلا گیا، بالکل 180 ڈگری پر، تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا ہے تو اس میں جنہوں نے گھوم کر پیچھے سے آ کر حملہ کیا تھا، یہی وہ صحابہ کہ جو بعد میں سیف اللہ کہلائے، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جو بعد میں سیف اللہ کہلائے، انہوں نے گھوم کر پیچھے سے حملہ کیا، اور اب پھر مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ احد کے پہاڑ پر وہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے اعلان بھی کر دیا کہ قتل محمد، کہ محمد تو قتل کر دیے گئے۔ اب اس کے بارے میں ہے کہ شیطان نے اعلان کر دیا، کہ شیطان نے اعلان کر دیا قد قتل محمد، کہ جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ تو ایک تبصرہ یہ ہے کہ شیطان نے اعلان کر دیا، دوسرا تبصرہ یہ ہے کہ جس نے اعلان کیا وہی شیطان تھا۔ کہ شیطان نے اعلان کر دیا یا جس نے اعلان کیا وہی شیطان تھا۔ تو یہ جملہ پھر کسی کے سامنے پیش کیا گیا کہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب محمد قتل کر دیے گئے تو جی کر کیا کریں، پھر لڑ کر کیا کریں گے؟ جب محمد قتل کر دیے گئے تو پھر ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اور کیا عجیب بات ہے، یعنی اسی ردیف اور قافیے میں جب مولا کے سامنے یہ جملہ پیش کیا گیا کہ آپ بھی چلیے لڑ کر کیا کریں گے، کہا کیوں؟ کہا محمد تو قتل کر دیے گئے۔ تو مولا نے کہا اگر وہ قتل کر دیے گئے تو ہم جی کر کیا کریں گے؟ آپ نے غور فرمایا؟ پھر اس کے بعد جو چند ہی افراد تھے کہ جو پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہے تھے، جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، اسی میں جناب ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ یہ واقعاً پیغمبر اکرم کے مخلصین تھے۔ جناب ابو دجانہ انصاری کو مولا کائنات یاد کیا کرتے تھے۔ یہ نام مجھے یہ معلوم ہے کہ عام طور پر بچوں نے، جوانوں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جناب ابو دجانہ انصاری ان کو باقاعدہ مولا یاد کیا کرتے تھے کہ یہ وہ میرے ساتھی تھے کہ اگر ہوتے یہ کہہ کر ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ اس کے ملازمے کو بیان کیا جا رہا تھا کہ پھر میرا حق نہیں چھینا جا سکتا تھا۔ ابو دجانہ انصاری اور دیگر افراد شہید ہوئے، پیغمبر اکرم نظر نہیں آ رہے، اور مولا کائنات ایک تو وہی ہے کہ اپنے خاص تصرفات کو استعمال کر کے جان لیں، لیکن نہیں، اسباب ظاہری کے تحت مختلف جگہوں پر گئے۔ یہ شاہ عبدالحق لکھ رہے ہیں ایک گڑھے میں پیغمبر اکرم نظر آئے، زخمی تھے، پیغمبر اکرم کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکالا، یعنی اتنا دور تک دشمنوں کو بھگایا ہے کہ اب یہ کام ہو پا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم کو لے کر آئے اور اپنی ڈھال کے اندر اس کو باقاعدہ پیالہ بنا کر اس میں پانی لے کر آئے، پیغمبر اکرم کے زخموں کو دھویا، اور پھر پیغمبر اکرم کی خبرگیری کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کو غصہ ہے کسی پر، تو پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ کسی اور پر غصہ ہے، اور اس کا اظہار ان الفاظ کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ چلے گئے؟ تو مولا کائنات نے جو جواب دیا ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مولا فرماتے ہیں اکفر بعد الایمان، کہ اللہ کے رسول کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یعنی مولا کائنات نے اس جملے کے ذریعے سے ان کی طرف کیا نسبت دی ہے جو پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر چلے گئے؟ اکفر بعد الایمان، کہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم،
من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اس منزل پر ہو، اس سے بالا تر منزل پر ہو، کہ اس سے کیسے توقع ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اکرم خوش ہوئے، اور اب پیغمبر اکرم دیکھ، علی دیکھو وہاں سے حملہ ہو رہا ہے، مولا کائنات اس طرف متوجہ ہوئے، تلوار لے کر حملہ کر رہے ہیں۔ فرشتے نہیں آئے، فرشتے نہیں آئے، وہ بدر میں آ چکے، یہاں نہیں آئے، اور اب ایک شخص ہے، میدان جنگ کا ورق بالکل سادہ ہے، اور وہاں پر امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ حملہ کرنے والے آ رہے ہیں، پیغمبر اکرم متوجہ کرتے ہیں، تلوار لے کر جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اے علی اس طرف سے، بائیں طرف سے دیکھو، پیغمبر اکرم زخمی ہیں، خود نہیں اٹھ پا رہے ہیں، اور مولا کائنات اس طرف سے جا کر مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مقابلہ کرتے کرتے مولا کی تلوار ٹوٹ گئی، اور جب تلوار ٹوٹ گئی تو اس موقع پر فرشتے نہیں آئے، فرشتوں کا نمائندہ فرشتہ آیا، وہ فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، سردار ملائکہ ہے، وہ آیا، اس موقع پر آیا، اور وہ آئے تو کیا کہتے ہوئے آئے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پہلے ذوالفقار لے کر آئے، ذوالفقار سے علی کا جہاد دیکھا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اگر کوئی جوان ہے تو علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار، یعنی جوان کی بھی تعریف ہے اور تلوار کی بھی تعریف ہے۔ وہ علامہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو جناب جبرائیل سے یہ کہتا کہ آپ تو ملائکہ میں سے ہیں، اور آپ کا تو اسٹینڈ یہ تھا جناب آدم علیہ السلام کے مقابلے پر پوری انسانیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا؟ تو آپ کی تو پلی یہ تھی، آپ کی طرف سے تو چارج یہ تھا، آپ کی طرف سے تو اسٹینڈ یہ تھا، آپ کا تو موقف یہ تھا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ خون ریزی کرے گا۔ تو آپ اگر تعریف کرنا چاہیں تو ڈھال کی تعریف کریں، زرہ کی تعریف کریں، سپر کی تعریف کریں، لیکن آپ کو تلوار کی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو تلوار کی تعریف کرنا سوٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کا تو موقف یہ تھا کہ ایسے کو بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ جناب جبرائیل بھی جب ملائکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے قصیدہ پڑھ رہے ہیں تو صرف علی کا نہیں، علی کی تلوار کا بھی، کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں اس جملے پر کہ جب جناب جبرائیل کے سامنے یہ کوشچن پیش کیا جائے کہ آپ کو زرہ کی تعریف کرنی چاہیے، سپر کی تعریف کرنی چاہیے، ڈھال کی تعریف کرنی چاہیے، حملہ جس سے ہوتا ہے تلوار کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، تو جناب جبرائیل کا جواب یہی آئے گا کہ تمہیں اب تک اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تلوار خود سے کچھ نہیں ہوتی، مجرم کے ہاتھ میں مجرم ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں معصوم ہوتی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مجرم کے ہاتھ میں تلوار مجرم ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں تلوار معصوم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ شاہ عبد الحق لکھ رہے ہیں، محدث دہلوی وہ لکھ رہے ہیں کہ اس موقع پر جب مولا کائنات کا جہاد دیکھا ہے تو جناب جبرائیل نے ایک جملہ کہا، اور وہ کیا تھا؟ ان ھذہ لہی المواسات، اے اللہ کے رسول، غم گساری تو اس کو کہتے ہیں جو علی کر رہے ہیں، ہمدردی تو اس کو کہتے ہیں جو علی کر رہے ہیں۔ ان ھذہ لہی المواسات، یہ ہے مواسات، یہ ہے غم گساری، یہ ہے ہمدردی، اس کو کہتے ہیں ساتھ دینا۔ تو پیغمبر اکرم نے یہ جملہ سنا اور مسکرا کر کہا کیف لا، ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ہوا منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ سوال کیا تھا؟ تبصرہ کیا تھا؟ ان ھذہ لہی المواسات، غم گساری تو اس کو کہتے ہیں، ساتھ دینا تو اس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف لا، ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ہوا منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور اب جناب جبرائیل کہتے ہیں وانا منکما، وہ آپ سے ہے، آپ اس سے ہیں، اور میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ جناب جبرائیل بھی بہت عجیب ہیں، اگر دو نظر آ جائیں تو تیسرا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر چادر میں 5 نظر آ جائیں تو چھٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آل محمد کی فضیلت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ پنجتن نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی تمنا نہیں کی، فرشتوں نے ان میں شامل ہونے کی تمنا کی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو واقعاً زحمت دی،
مگر اسی جملے سے میں مصائب تک جانا چاہ رہا ہوں، تلوار خود کچھ نہیں ہوتی، معصوم کے ہاتھ میں معصوم ہوتی ہے، مجرم کے ہاتھ میں مجرم ہوتی ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ مجرم کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ علی کا سر شکافتہ ہوا، بہتا ہوا خون علی کے محاسن تک آیا۔ علی کی زبان پر یہ نعرہ ہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین تقریباً 48 گھنٹے 19 ماہ رمضان کی فجر میں زخمی ہوئے، اور 21 ماہ رمضان کی فجر کے آس پاس امام حسن اور امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مولا کو دفن کر کے کوفہ شہر میں واپس آ رہے تھے۔ قریب 48 گھنٹے امیر المومنین نے اس کیفیت میں گزارے، ضربت لگ چکی، علی زخمی ہو چکے، علی اپنے گھر واپس آ چکے، اور اب اس کے بعد دن مکمل ہو گیا۔ اور یہ شب تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ہے کہ جس میں پھر علی کا وصال ہونے والا ہے، آخری وقت۔ اور امیر المومنین کے جانے والوں میں سے کچھ آ کر مولا سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ نے حجر بن عدی کا نام یقیناً سنا ہوگا، جو امیر المومنین کی محبت کے جرم میں، جس طرح سے میثم شہید کیے گئے، رشید حجری شہید کیے گئے، اسی طریقے سے جناب حجر بھی شہید کیے گئے۔ اور جناب حجر بن عدی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو یہ شرف ملا کہ مولا زخمی تھے، ملاقات کے لیے آئے، اور جب مولا سے ملاقات ہو رہی تھی تو حجر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہ حجر کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا بات اتنی سی ہے کہ اس وقت آپ اتنے زخمی ہیں اور اتنے زخم سے متاثر ہیں، آپ کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا ہے کہ آپ کے ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی اس کا رنگ بھی زرد ہے، اور آپ کے چہرے کا رنگ بھی زرد ہے، اور کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ کس کا رنگ زیادہ زرد ہے، اس ڈریسنگ کا یا آپ کے چہرے کا، اتنا زرد ہو چکا ہے۔ تو زہر کی تلخی کا اثر تو ہے مولا کائنات کے چہرے پر۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہاں حجر، ایک وقت ایسا آئے گا تم پر بھی، سنو، کہ تم سے کہا جائے گا کہ اپنے مولا سے اعلان براعت کرو، بیزاری کا اعلان کرو، علی کو گالیاں دو۔ حجر تڑپ کے رہ گئے کہ مولا ہو نہیں سکتا، مجھ سے اگر یہ مطالبہ کیا گیا میں جان دینا پسند کروں گا، میں قتل ہو جانا پسند کروں گا۔ کہاں حجر ایسا ہی ہوگا، تمہاری جان اسی طرح سے جائے گی کہ تم اپنے مولا کے نام پر قربان ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں کیا مناسب نہیں ہے کہ اب میرے چاہنے والے مجھے موقع دیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ چاہنے والے مولا کائنات کا اشارہ پا کر گھر سے باہر آ گئے، اور اب مولا کائنات نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو کہ میرے تمام اولاد کو جمع کر، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے امیر المومنین اتنے کمزور ہو چکے ہیں زخمی ہونے کے بعد کہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ یہ مغربین کی جو نماز ہے مولا کائنات نے بیٹھ کر پڑھی، مولا کائنات نے یہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی، بیٹھ کر پڑھی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور یہ آل محمد کے گھرانے میں بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے۔ آپ نے یقیناً 40 کی مجالس میں یہ سنا ہوگا کہ جناب زینب کبریٰ شام کے زندان میں سنت نمازیں، مستحب نمازیں بیٹھ کر پڑھنے لگی، نماز شب بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ تو سید سجاد حیران رہے کہ پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی، یہ کون سا دن آ گیا؟ جناب زینب کہتی ہیں کہ جو غذا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی پورا نہیں ہو پاتا، تو اب میں نے اپنے حصے کی غذا بھی بچوں کے لیے رکھی ہے کہ میری سکینہ دونے والے زیادہ کھا لیں، میرا باقر کچھنے والے اور کھا لیں۔ تو اب کمزوری اتنی آ گئی کہ میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، واجب نمازیں تو پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہوں، مگر سنت نمازیں اب میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی۔ وہ جو زینب ہے وہ سنت نمازیں اگر بیٹھ کر پڑھیں تو سجاد کو حیرت ہوتی ہے، کیا وقت آ گیا مولا کائنات پر کہ واجب نماز بیٹھ کر پڑھیے۔ اور پھر وہ گفتگو، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں میری اولاد کو میرے پاس بلایا جائے۔ امیر المومنین کے سارے بیٹے اور بیٹیاں آ گئے، ازواج امیر المومنین کی وہ بھی وہاں پر تشریف لے آئیں، اور اب امیر المومنین نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 47 ضرور پڑھیے گا۔ میں تم سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے امور کو منظم کرو، اس بات کی وصیت کرتا ہوں، آپس میں تعلق کو جوڑ کر رکھنا،
ٹولیوں میں مت بڑھ جانا، میں اس بات کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔ اور بہت ساری باتیں امیر المومنین نے کی، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین اپنے ایک ایک بیٹے کو بلاتے ہیں، ایک ایک بیٹی کو بلاتے ہیں۔ امام حسن کو قریب بلاتے ہیں کہ بیٹا حسن ذرا اپنا ہاتھ پھیلاؤ، اور پھر اس کے بعد ہر بیٹے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمہارا امام ہے حسن مجتبیٰ، یہ میرے بعد تمہارا امام ہے، اسے اپنا امام مانو، اس کی اطاعت کرنا، اس کی اطاعت تم پر لازم ہے، اس کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ ہر ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ امام حسین کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیا، جناب زینب کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیا، محمد حنفیہ کا ہاتھ جناب امام حسن کے ہاتھ میں دیا، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ مگر جب ننھے عباس کی باری آئی تو اس موقع پر کہا کہ امام تو حسن ہی ہیں، مگر اے بیٹا حسن کچھ دیر کے لیے زحمت ہوگی، بیٹا حسین تم آ گیا ہو، بیٹا حسین ذرا اپنا ہاتھ پھیلانا۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اور جب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے رہے تھے تو ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ مولا کائنات سوال کرتے ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کون بی بی اس طرح سے گریہ کر رہی؟ تو جناب زینب کہتی ہیں بابا کوئی اور نہیں، اماں ام البنین کا گریہ ہے۔ مولا نے جناب ام البنین کو مخاطب کیا، اے ام البنین کیا سبب ہے گریہ کا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا نہیں مولا بس بات اتنی سی ہے، میرے دل میں یہ ملال آیا کہ میرے عباس کی تقصیر کیا ہے، میرے عباس نے کیا کوتاہی کی ہے؟ سب کا ہاتھ آپ نے حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، مگر عباس کا ہاتھ آپ نے حسین کے ہاتھ میں دیا۔ تو مولا کہتے ہیں اے ام البنین شاید اس وقت تمہارے لیے واضح نہ ہو پائے، مگر وہ وقت آئے گا، میں اس دنیا میں نہ ہوں گا، تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گی حسین اور عباس کا تعلق کیا ہے۔ تم یہ پوچھ رہی ہو کہ عباس کا ہاتھ میں نے حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ عباس کے ہاتھ تو بنے ہی حسین کے لیے ہیں۔ عباس کے ہاتھ تو بنے ہی گویا حسین ابن علی کے لیے ہیں۔ اور یہ ساری وصیتیں کرنے کے بعد امیر المومنین اب ایک مرتبہ امام حسن سے جو اسرار امامت بیان کرنے تھے وہ بیان کر لیے، اور اب اس کے بعد امام حسین سے کہتے ہیں اے بیٹا حسین ذرا قریب آؤ، ایک خاص بات ہے جو تم سے کرنی ہے۔ امام حسین قریب آئے، کہا کہ نہیں بیٹا اپنے کانوں کو میرے لبوں سے متصل کر۔ کچھ باتیں کی، امام حسین آنکھوں میں آنسو لے کر وہاں سے بلند ہوئے، اور جب بالکل آخری وقت تھا تو جناب زینب کو بلایا، اے بیٹی زینب۔ کہا بابا کیا حکم ہے؟ کہا میرے قریب آؤ۔ جناب زینب کے کانوں سے اپنے لبوں کو متصل کر کے کچھ باتیں کی۔ یہ راز منکشف نہ ہو سکا ساری زندگی۔ پہلا راز منکشف ہوا ہے کربلا میں، اور دوسرا راز منکشف ہوا ہے شام کے زندان میں۔ کربلا میں یہ راز منکشف ہوا کہ حسین سے کیا بات، شام میں یہ راز منکشف ہوا کہ زینب سے کیا باتیں ہوئی۔ کربلا میں جب عاشور کے دن عصر عاشور حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے آئے اور سب سے رخصت ہو لیے، تو جناب زینب سے کہتے ہیں اے بہن زینب ایک کام تو کرنا، اپنے بازوؤں سے ردا کو ہٹانا۔ جناب زینب نے ردا کو ہٹایا، حسین جھک کر زینب کے بازوؤں کو بوسہ دے۔ شہزادی زینب سوال کرتی ہیں بھیا یہ بوسہ دینے کا کون سا موقع تھا؟ کہ زینب شاید تمہیں یاد ہو کہ بابا نے کچھ آخری وصیت کی تھی، وہ وصیت یہی تھی کہ جب رخصت آخر کے لیے جانا تو زینب کے ان بازوؤں پر بوسہ دینا کہ جن میں ظالم رسی باندھیں گے۔ حسین سے کیا وصیت کی تھی یہاں پر واضح ہو گیا، مگر اب زینب سے کیا وصیت، زینب سے کیا وصیت کی تھی، زینب سے کیا وصیت کی تھی یہ پتہ چلا زندان شام میں، نہیں دربار شام میں۔ جب شام میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے، کئی دروازوں سے گزار کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، اور ہر دروازے کے باہر کئی سینکڑوں سپاہی کھڑے تھے ننگی تلواریں لیے ہوئے مرعوب کرنے کے لیے، اور اس موقع پر سب کو دلاسا دے رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی جناب زینب، رباب پریشان مت ہونا، زینب ساتھ چل رہی ہے، لیلا پریشان مت ہونا، علی کی بیٹی ساتھ چل رہی ہے، ام کلثوم بہن ساتھ چل رہی ہے، اے بیٹا سید سجاد ہتھکڑیاں بیڑیاں سب، لیکن زینب ساتھ چل رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب دربار نظر آیا تو وہ جو سب کو حوصلہ دے رہی تھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، اور جب بیٹھ گئی سید سجاد ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے قریب آئے، کہا پھوپھی اماں کے دربار میں نہ چلیے گا؟ کہا نہیں بیٹا چلیں گے، جائیں گے دربار میں جائیں گے۔ کہا پھوپھی اماں پھر رکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا مجھے کچھ
یاد آ گیا. 21 رمضان تھی, بابا نے اپنے قریب بلایا تھا, اپنے زبان کو میرے کانوں سے نزدیک کر کے ایک بات کہی تھی. مجھ سے کہا تھا زینب دربار میں جانا لازم ہے, زینب دربار میں جانا ہوگا. میں نے کہا تھا بابا نامحرموں کا مجمع ہوگا, آپ کی بیٹی کیسے جائے گی؟ بابا نے کہا تھا زینب پریشان مت ہونا, میں موجود رہوں گا, بس بیٹا سجاد مجھے اجازت ہے, بابا آ جائیں تو بس ہم چلتے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, اے بابا میرا سلام قبول کیجئے. اور کہنے لگی چلو بیٹا سجاد, بابا آ گئے کہ جن کا انتظار تھا. یا علی مولا, حیدر مولا, یا حسین.